قدرتاللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اقتباس۔ دادی اماں اور کرم بخش مجھے BASJ خالصہ ہائی اسکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسکول کا پورا نام بابا اجیت سنگھ جھجھار ہری خالصہ ہائی اسکول تھا اور گرو کے 2 صاحبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک ملحقہ گردوارے کی دیواروں میں زندہ گڑوا دیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ نے رجسٹر میں میرا نام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا، تائی بچے کی عمر 10 سال لکھ دوں؟ دادی اماں کو سارا گاؤں تائی کہا کرتا تھا۔ پھٹ تیرا فٹے منہ! دادی اماں نے ہیڈ ماسٹر کو ڈانٹا۔ تو اندھا ہو گیا ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا 15 برس سے 1 دن کم نہیں۔ دادی اماں کے نزدیک بچوں کی عمر زیادہ جتانا باعث افتخار تھا۔ اس سے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نوکری بھی جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔ اس مسئلہ پر ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ اور دادی اماں کے درمیان بحثا بحثی ہونے لگی تو کرم بخش نے نجومی کی طرح زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر زائچہ بنایا اور ثالث بن کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ماسٹر جی، اس کی عمر 13 سال 3 مہینے 3 دن لکھ دو۔ ہیڈ ماسٹر نے جزبز ہو کر اٹکل پچو سے رجسٹر میں میری عمر کا اندراج کر دیا اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں جن میں انہوں نے ہر بچے کی پیدائش کی ساعت، دن، مہینہ اور سال عیسوی، ہجری اور بکرمی حساب سے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھیں۔ عمر کے حساب سے ہیڈ ماسٹر نے مجھے 2 سال آگے کی کلاس میں داخل کر لیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی سنایا، اگلے سال ورنیکولر فائنل کا امتحان دینا ہوگا، اگر وظیفہ نہ لیا تو کان پکڑ کر اسکول سے نکال دوں گا۔ پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا تو نیا کرتا، کورے لٹھے کا کھڑکھڑ کرتا ہوا پاجامہ اور پھندنے والی سرخ رومی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اس حیات قضائی میں دیکھ کر بہت سے ہندو اور سکھ لڑکے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجانے لگے اور زور زور سے گال پھل پھلا کر بکرے بلانے لگے۔ ایک لڑکے نے رومی ٹوپی کا پھندنا نوچ کر توڑ لیا اور اسے برش کی طرح اپنے گالوں پر پھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جما کر ٹوپی کو پچکا دیا۔ تیسرا ٹھوکریں مار مار کر میری پیٹنٹ لیدر کی کالی گرگابی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور لہک لہک کر بھانت بھانت کی آوازیں کسنے لگے۔ فوجاں شہروں آئیاں ہیں، فوجاں گٹ مٹ کر دی ہیں، فوجاں پڑھائیاں کریں گی، فوجاں بابو بنیں گی، فوجاں ٹوپی لیتی ہیں، فوجاں مسلح ہوتی ہیں۔ ان پے در پے سوالات کے بعد انہوں نے گھونسے تان تان کر ہوا میں گھمائے اور بیک آواز زور زور سے گانے لگے، راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ اتنے میں کوئی پکارا کہ ماسٹر جی آ رہے ہیں۔ سب لڑکے فوراً شرافت سے اپنی اپنی ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں اپنی جگہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماسٹر منگل سنگھ اردو اور ریاضی کے استاد تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور رومی ٹوپی کی جگہ پگڑی باندھ کر اسکول آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی بری طرح پٹائی کی۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اور مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پر اکتفا کرتے تھے۔ البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے گزر جاتا تھا، کیونکہ ماسٹر تارا سنگھ نہ تو کبھی ہنستے تھے، نہ مسکراتے تھے، نہ ہی مارتے تھے۔ اسکول کا اصلی ہوا ماسٹر منگل سنگھ ہی تھے۔ اردو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اردو کا سبق وہ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں ان کا اپنا ہی نرالا انداز تھا۔ ایک بار غالب کا یہ شعر آیا، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ اس شعر کو انہوں نے ہمیں یوں سمجھایا، سادگی تے اس دے نال پرکاری، بے خودی تے اس دے نال نال ہوشیاری، حسن نو تغافل دے وچ کیا پایا۔ شاعر کہندا ہے، اس نے حسن نو تغافل دے وچ جرت آزما پایا۔ لو اینی جی گل سی، غالب شعر بناندا بناندا مر گیا، میں شعر سمجھاندے سمجھاندے مر جانا ہے، تہاڈے کوڑ مغزاں دے پلے ککھ نہیں پینا۔ اگے چلو۔ اردو کے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع تفریق تقسیم کی جگہ وہ طلبہ پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقتاً ان کو اصلی شرح صدر صرف زد و کوب کے فن میں حاصل تھا۔ ذرا سی بھول چوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لپکتے تھے، اسے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اس پر لاتوں مکوں اور تھپڑوں کی ایسی تابڑ توڑ بارش کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی 2-2 3-3 پٹائیاں دیکھ کر اسکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے سہانے رخ بن گیا تھا۔ ہر وقت سر پر خوف کی ننگی تلوار لٹکتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا قرائے افعال اچانک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹنے لگتا تھا۔ ایک روز میں تیار ہو کر اسکول جانے کو تھا
کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے دوبارہ اسکول سے دھارنے کی اجازت ملی، لیکن اس بدشگونی نے میرے پاؤں من بھاری کر دیے تھے۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر کچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا کہ میں نے اسکول جانے کی بجائے سیدھا نہر کی راہ لے لی۔